بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 139 سبق نمبر پر پہنچے ہیں. ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اجازت. ایک اہم سبق تھا اور اس ایک اہم سبق میں ایک سوال بھی اٹھ رہا تھا. اس سوال کا جواب بھی اسی سبق میں ہمیں ملا کہ اسلام جو سراسر امن اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور ترغیب بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اسلام نے لڑنے اور جنگ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ جس میں مسلمانوں کو سب سے پہلے لڑنے کی اور اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی. کیوں دی؟ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا. آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے والے ہیں. فرماتے ہیں سیرت نگار کہ اگر ظالموں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی خاص اپنے نیک بندوں کو اقتدار حکومت عطا کرتا ہے، دنیا کا نظام جب ان کے اللہ کے نیک بندوں کے پاس آ جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے خاص کاموں کا تعارف کراتے ہوئے قرآن مقدس ہی اس کا جواب دے رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار عطا کریں، زمین پر حکومت عطا کریں، زمین کا اقتدار ہم انہیں بخشیں تو یہ کیا کریں گے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایک تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کی ترغیب کا حکم کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں آیت مقدسہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیک لوگوں کو زمین کا اقتدار عطا فرمائے گا. مطلب یہ کہ یہ اجازت جنگ دنیا کی جنگوں کی طرح نہیں ہے جو قوم، قبیلے، رنگ، نسل یا اونچا خاندان بنانے کے لیے یا اونچا اقتدار اختیار کرنے کے لیے جنگ کی جائے، بلکہ یہ اس جنگ سے بالکل پرے ہٹ کر ہے. اور نہ دنیا دینار و دنہار بادشاہوں کی طرح ملک بڑھانے کے چکر والی جنگ ہے. یہ تو دنیا کو ظالموں کے ظلم اور قہر سے نجات دلا کر امن اور استقلال قائم کرنے کی ایک خدائی ترتیب تھی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے ہر انسان کے لیے نمونہ بن کر آئے، ہر ایک کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئے، تشریف لائے. اور ظالم بھی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے ساتھ جنگ بھی ناگزیر ہے. تو مظلوم جنگ کرنے والوں کا بھی حق ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اگر یہ جنگ کی اجازت نہ دی جاتی تو گنڈے اور بدماشوں کا راج چلنے شروع ہو جاتا. اور قرآن مقدس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہو جائے جو ظالم ہیں تو یہ تو عبادت گاہیں تک موجود نہ رکھیں گے سرزمین کی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی عبادت گاہیں کیوں نہ ہو، مسمار کرتے چلے جائیں گے. پھر انسان کی اصل اخلاق کا پتہ بھی صلح سے زیادہ جنگ میں لگتا ہے. جب آپس کے جھگڑے ہونے کے بعد صلح ہوتی ہے یا آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو انسان کا معیار تولا نہیں جا سکتا. انسان کا معیار تولا جاتا ہے جب جنگ ہو، غصے کی حالت میں ہو یا آپسی ٹکراؤ ہو، اس وقت انسان کا معیار تولا جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جنگ کے دوران جو اسلام نے جنگ کرنے کی ترغیب دی ہے. اب دیکھیے، جنگ جیتنے والے ہارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اسلام نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ جیتے تو ہارنے والوں کے ساتھ رویہ آپ کا کیا رکھنا ہے، اور قید کرنے والے قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے. یہ جنگ میں معلوم پڑے گا. صلح میں تو نہ تو قید کیے جاتے ہیں نہ جیتا جاتا ہے. اور مظلوموں کو شکست دے کر ان کی بستیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ظالم بادشاہ اقتدار کی ہوس میں جیتتا ہے وہ بستیوں کو مسمار کرتے چلا جاتا ہے، بلکہ خون سے لہولوان انسانیت کر جاتا ہے. لیکن اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے. کیا سلوک کرتے ہیں، یہی انسانی اخلاق کے ظاہر ہونے کے موقع ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس کی اجازت اسی لیے ملی تاکہ دنیا اس موقع پر بھی ان کے اخلاق دیکھ سکے. یہ جنگ کی اجازت ملنا بھی تاکہ دنیا کے سامنے ان کے جنگ کے عالم، جنگ جب کے لیے نکلا کرتے تھے صحابہ کرام، کیا ترغیبات دی جاتی تھی، کیا اعلانات ہوتے تھے.
دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی کہ جنگ کے عالم میں بھی کس طریقے سے امن و استقلال کا پرچم نہیں چھوڑتے تھے اور دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حقیقت یہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور وہ یقیناً عالم کے لیے نمونہ بنے۔ لوگوں نے ایک نیا نظارہ دیکھا جب جنگ قائم ہوتی گئی، لوگوں نے اس وقت ایک نیا نظارہ دیکھا کہ جنگ کے میدان میں بھی بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور مذہبی لوگوں کو پناہ ملتی دیکھی ہوئی ہے۔ قیدیوں پر رحم و کرم ہوتے دیکھا، بلکہ قید کرنے والے زمین پر سو رہے ہیں اور قیدی چارپائی پر پلنگ پر آرام فرما رہے ہیں۔ قید کرنے والے بھوکے رہ رہے ہیں اور جو قید میں ہیں انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ آپ بھی غزوہ بدر میں اس کا نظارہ کریں گے، کیونکہ جب غزوات ہم پڑھیں گے ان میں ان چیزوں کے سارے واقعات آپ کے سامنے پڑھائے جائیں گے۔ یہی وہ اخلاق تھے کہ جن کی وجہ سے یقینی طور پر جنگ کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے اتنے پہلے کبھی نہیں لائے۔ جو ان دوران غزوات ہوا کرتے تھے، غزوہ میں صحابہ کرام کا رویہ دیکھ کر وہ بستیاں جوق تر جوق اسلام کے اندر داخل ہوئی، ان کا نرم رویہ دیکھ کر۔ قرآن کریم نے ان کے کردار کی یوں منظر کشی کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکر چاہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سبق پڑھیں گے انشاءاللہ مشرک سرداروں کی سازشوں پر نظرہ اور ان کی طاق۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔